بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، ناظرین، امید کرتا ہوں میرے سب بہن بھائی دیکھنے والے اللہ کے فضل، کرم اور رحمت کے ساتھ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا جو کمنٹ کے اندر مجھے کسی نے ایک ریکویسٹ کی ہے، حکم فرمایا ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم غیبت کے اوپر بات کریں گے۔ غیبت جو ہے یہ بیسیکلی ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سخت الفاظ کے ساتھ اس کا حکم فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ کسی کے اوپر ان بلیوڈ ہوتا ہے، کسی کے اوپر یقین نہیں کرتا اور کسی کے اوپر اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے، تو پھر اس کی غیبت شروع کر لیتا ہے۔ جس بندے کے ساتھ بندہ دل کے ساتھ اس کی قدر رکھتا ہے، یا دل کے ساتھ محبت کرتا ہے، یا دل کے ساتھ اس کا عقیدت مند ہے، یا اس کے دل کے اندر کسی بندے کے خیالات کے بارے میں اس کے اچھا گمان ہے، وہ بندہ کبھی بھی زندگی کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی غیبت یا اس کی پیٹھ کے پیچھے بات نہیں کرے گا۔ غیبت تب کی جاتی ہے جب کسی کے اوپر آپ ان بلیوڈ ہو جاتے ہیں، یقین نہیں کرتے، یا کسی کے بارے میں آپ کے کانوں میں غلط فہمیاں ڈال دی جاتی ہیں، یا کسی کے بارے میں آپ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، یا کسی نے آپ کے ساتھ زندگی کے اندر دھوکہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ اس کی غیبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا 26ویں پارے کے اندر، سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات ایسی صورت ہے 26ویں پارے کے اندر کہ جس کے بارے میں کتابوں کے اندر اتھینٹک جو رائٹر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ حجرات کے اندر ہمارے سوشلی جو لائف ہے وہ سدھر جاتی ہے اگر اس کا ترجمہ پڑھا جائے۔ 26ویں پارے کے اندر سورہ حجرات کا یہ کم از کم 2 پیجوں کی ہے، 32 یا 36 اس کی لائنیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی سوشلی لائف، گھریلو معاملات ٹھیک کرنا چاہے، یا اپنے آپ کو اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا چاہے، تو وہ سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھے، اس کی زندگی سدھر جاتی ہے پورا قرآن پڑھنے کے بجائے۔ اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ کبھی ہم الگ بات کریں گے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کا فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ فرمایا اس لیے کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، قرآن کی آیت۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی دوسرے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ کتنی بری چیز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کمپیریٹیو کیا ہے، اس کو تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ غیبت ایسے ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور کسی کے پیٹھ کے پیچھے بات کرنا یہ برابر ایکویلنسی ہے۔ آپ غیبت کریں تو یہ سمجھیں کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ غیبت والے کو دیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری بیٹیاں ہیں، تو ان میں سے ایک بیٹی ہے، دونوں بیمار ہیں، آپ اس کے لیے حکم فرمائیں کیا وہ روزہ توڑ سکتی ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے تو آلریڈی وہ دونوں روزہ افطار کر چکی ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، انہوں نے ابھی تک کوئی چیز کھائی یا پی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزہ آلریڈی افطار کر چکی ہیں۔ پھر عرض کرتا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں بیٹیوں کو میرے پاس لایا جائے۔ جب وہ دونوں لڑکیاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ کے اندر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ میں انگلی دے کے کیا کریں؟ کیا کہتے ہیں؟ الٹی کرنا۔ انہوں نے جب منہ کے اندر انگلیاں ڈال کے الٹیاں کی تو ان کی الٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے گوشت کے ذرات نکلے، ٹکڑے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے دن کو گوشت کھایا ہے؟ تو وہ کہتا ہے انہوں نے نہیں کھایا۔ لڑکیاں بھی کہتی ہیں ہم نے نہیں کھایا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے دن کے اندر بیٹھ کے کسی کے پیٹھ کے پیچھے باتیں نہیں کی، غیبت نہیں کی؟ وہ سوچ کے کہنے لگی کہ بالکل ہم نے کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتا ہے وہ بندہ اللہ کے نزدیک ایسے ہے کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ایحب احدکم، کیا تم لائق کرتے ہو، پسند کرتے ہو کہ ان یاکل لحم اخی، کہ تم مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس سچویشن کے اندر کہ تم غیبت کر رہے ہو، ادھر تم مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہو۔ آگے خود ہی رب نے فرمایا فکرہتموہ، کہ تم مردے بھائی کے گوشت کھانے کو کبھی پسند نہیں کرو گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم پسند نہیں کرو گے تو تم زندگی کے اندر غیبتیں کرنا چھوڑ دو۔ معزز سامعین،
یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، کوئی بھی ہمارا بہن بھائی ہو سکتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اور مرد ہے تو وہ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، عورت ہے تو وہ گھر کے کسی الگ حجرے کے اندر اس کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، کسی پچھلے حجرے کے اندر جا کے، جو سب سے پردے کے اندر کمرہ ہے، روم ہے ہمارا، اس کے اندر جا کے نماز پڑھے، اتنا حکم ہے اس کا۔ تو یہ جب نمازیں پڑھتے ہیں، پھر ہم تسبیح پکڑ لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر ہم روزے دار ہوتے ہیں بعض سچویشن کے اندر، یا پھر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم سب نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شعور دے تو یہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم جو سب نیکیاں کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ہمیں غیبت چھوڑنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازوں کا ثواب ہم اس کو دے دیتے ہیں جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے کسی کی بات کرنا، برائی کرنا، ہر وہ بات کہ جو اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں، ہم اس کے پیٹھ کے پیچھے کر رہے ہیں۔ ہم قرآن پڑھنے کا ثواب بھی اسے دے رہے ہیں، پڑھ خود رہے ہیں، ثواب اس کو دے رہے ہیں، یعنی اس کی طرف کنورٹ ہو رہا ہے، ریفر ہو رہا ہے غیبت کرنے کی وجہ سے۔ نمازوں کا ثواب بھی ادھر جا رہا ہے، نیکیوں کا ثواب بھی ادھر جا رہا ہے، اللہ کے ذکر کا ثواب بھی ادھر جا رہا ہے۔ تو سوچیے ہم کس سٹیج اور کس ناج کے اوپر کھڑے ہیں کہ سب کچھ کر کے بھی، نیکیاں کر کے بھی، غیبت کی سچویشن کے اندر ہم ثواب اپنا اس کو ریفر کر دیتے ہیں۔ اس چیز سے خوب تر ہو کے بچیں، اللہ سے رحمت کا اور اللہ سے مدد کا سوال کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں صرف نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اپنا حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بندوں کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا